بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے استغفار کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ہماری تسبیح بیان کیجئے، ہماری پاکی بیان کیجئے اور توبہ استغفار کیجئے، استغفار اور توبہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک صاف معصوم۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی بالفرض کوئی گناہ ہو بھی جائے، اول تو ہوا نہیں لیکن اگلی پچھلی آپ کی تمام خطاؤں کو ہم نے معاف کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس بات کو فرما چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک مقام پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، استغفار کی کثرت رکھو، تو میں تمہاری اولاد میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما دوں گا، اور تم کو دنیا اور آخرت میں عزت والی زندگی عطا کروں گا۔ تو استغفار کرنے والے ہم بنے تو صحیح۔ اب دنیا کے اندر ہم کتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ انسان قرض میں مبتلا ہے، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے، سارا دن ہو جاتا ہے لیکن قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے رزق میں برکت کروں گا، تو سمجھ لیجئے کہ استغفار اگر کر رہے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، تو آپ کا جو ہے قرض بھی اتر جائے گا۔ بیمار انسان ہو رہا ہے، حالانکہ ٹیسٹ کرائے بیماری کوئی نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کرا لیے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئے، لیکن بیماری کچھ نہیں پتہ لگ رہی۔ تو استغفار کرے، کیونکہ روح بیمار ہے۔ کیا بیمار ہے؟ روح بیمار ہے گناہوں کی وجہ سے۔ استغفار کرے۔ اولاد نہیں ہو رہی، دیکھو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی میاں بیوی دونوں نارمل ہے، اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کرے۔ ایک ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، مرد میں یا عورت میں، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ٹریٹمنٹ بھی لینا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے، ٹریٹمنٹ بھی لینا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، ہم سب سے ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر دونوں عنصر ہم نے رکھے ہیں، تقوی بھی رکھا ہے اور فسق و فجور بھی رکھا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرے، گناہ پہ ڈٹے نہیں بلکہ استغفار کرے۔ روزگار نہیں مل رہا، روزگار سے پریشان ہے، صبح جاتے ہیں شام کو ایسے کیسی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو استغفار کرے۔ روزگار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی، عاملوں کے چکر کاٹ رہے، عامل بتا رہے ہیں کہ فلاں نے کاروبار بندوا دیا۔ تو سنیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں، کوئی عامل وامل کے چکر میں نہ پڑے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ تو استغفار کی یہ فضائل تو میں نے بتا دیا آپ کو، اب پڑھنا کتنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنے شرائط ہے اس کے، یہ سب بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے شرائط بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ آپ گناہ سے بچے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ مثلا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، زبان کو لگام دے کے رکھنی ہے، آنکھوں کو لگام دے کے رکھنی ہے، کانوں سے برا نہیں سننا، ہاتھوں سے بری چیز نہیں پکڑنی، حرام چیز نہیں پکڑنی، پیر حرام کی طرف نہ جائے۔ ایک تو یہ خاص دھیان رکھے، کھانا حلال ہو، لباس حلال ہو۔ اللہ کے حکم سب سے بڑا جو ہے وہ نماز ہے، آپ اس کو پورا کر رہے ہو۔ تو یہ شرائط ہے، ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئے اس کی شرائط۔ اب وقت بھی سن لیجئے، وقت کون سا ہے؟ تو دیکھیے، ویسے تو آپ اور میں ہم سب کے لیے سارے ہی وقت جو ہے نا 24 گھنٹے نماز پڑھنے کے علاوہ، جیسے کہ نماز میں نیت باندھ لی، اس کے علاوہ جو ہے 24 گھنٹے اگر انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفرullah الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طریقے سے پڑھتا رہے، استغفرullah استغفرullah استغفرullah، اس طریقے سے کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل حل کر دے گا۔ لیکن کسی چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ کر سکتے ہیں تو 7 مرتبہ استغفار کریں، اور پورے دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں۔ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کا عادی بنائیں آپ اپنے آپ کو، اور تہجد میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں، 1000 مرتبہ، انشاءاللہ 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 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ کر کے دیکھیں اس عمل کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔